فلا مضل له من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ہر قسم کی تعریف اور بزرگی اللہ صلی اللہ علیہ شریف کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور ہم سب اسی کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سبھی کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرمایا. اللہ کا کروڑوں احسان ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے اس رمضان المبارک میں ہم لوگوں کو صحیح سالم رکھا، زندہ رکھا، صحت کے ساتھ رکھا. بڑا ہی خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس نے اس مہینے کی قدر کی اور اللہ رب العالمین کے سامنے بیٹھ کر کے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے اپنے آنسوؤں کو بہا کر کے اپنے گناہوں کو دھل دیا ہوگا، رب العالمین سے اپنی مغفرت کروا لیا ہوگا. اور بڑا ہی بد نصیب ہوگا وہ انسان جس نے اس ماہ مبارک کو پانے کے باوجود بھی اس کو یوں ہی برباد کر دیا. تو اب بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. آج ہم اللہ رب العالمین کے اس دربار میں ہم سب جمع ہوئے ہیں، اسی پورے مہینے میں ہم لوگوں نے جو محنت کیا ہے، جو مزدوری کی ہے، جو ہم بھوک اور پیاس کی شدت کو ہم لوگوں نے برداشت کیا ہے. کہا ابھی آپ نے سنا کہ مزدور کو اس کا حق جو ہے پسینہ سوکھنے سے پہلے دیا جاتا ہے. اسلام کا حکم ہے، اسلام کی تعلیم ہے. اور وہ اللہ رب العالمین جس نے انسانوں کو کہا کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے دو، تو وہ احکم الحاکمین ہم مزدوروں کو ان کا پسینہ سوکھنے سے پہلے کیوں نہیں اجرت دے گا؟ جو لوگ رمضان کے مبارک مہینے میں عبادتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، تلاوتیں کی ہیں، شکر ہے اللہ کا، شکر بجا لائیے. وہ لوگ بھی اس یقین کے ساتھ یہاں اللہ رب العالمین سے امید لگا کے بیٹھیے اور یقین مانیے کہ اللہ رب العالمین آج ہم سب کو اجر سے ضرور نوازے گا. اور جن لوگوں نے کوتاہی میں، سستی میں رمضان مبارک کو برباد کر لیا ہے وہ لوگ بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ رب العالمین غفار ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم ان لوگوں سے بھی کہیں گے کہ آج اللہ رب العالمین کے دربار میں آئے ہیں تو اللہ سے آپ یقین بنا کے جائیے کہ پروردگارہ تو تو معاف کرنے والا ہے. جس طرح آج روزے داروں کو تو اجر دینے والا ہے، اے اللہ اس خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے. یہ دعا کریں اور اس یقین کے ساتھ بیٹھے. آج میں نے آپ کے اس پیغام عید کے تعلق سے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، بس ایک دو پیغام عید کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سورہ مومن کی میں نے آیت تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس شخص سے بہتر بات کسی اور شخص کی نہیں ہو سکتی جو اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو بلائے. جو شخص اللہ رب العالمین کی طرف لوگوں کو دعوت دے اس سے بہتر بات کسی اور شخص کی نہیں ہو سکتی. وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف بلائے نہیں بلکہ وہ خود بھی عمل کرتا ہو. تو اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کے ٹکڑے میں پہلا پیغام عید یہ ہے کہ ہم سبھی انسانوں کو، ہم سبھی مسلمانوں کو سب سے احسن بات کرنے والا بننا ہوگا. صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو توحید کا پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو دیا تھا، وہ توحید کا پیغام ہر مسلمان اپنے ہندوستان کے یا پوری دنیا کے جو غیر مسلم آبادی کے لوگ ہیں ان تک اللہ کا توحید پہنچائے، اللہ کا پیغام پہنچائے. اور یہاں جس بات میں زور دینا چاہتا ہوں، صرف زبان سے نہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا کہا گیا ہے.
کیونکہ وہ بات اور وہ عمل زیادہ مؤثر ہوتا ہے، وہ دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے جو زبان سے نہیں عمل سے پیش کیا جائے۔ اگر ہم اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں، ہمارا کردار ایسا مومنانہ ہو جائے، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اتنا اعلیٰ اخلاق ہو جائے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر کے یہ جو اسلام سے پھرے ہوئے ہیں، جو اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، وہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین کے اسلام کی طرف آئے، اللہ کے پیغام کی طرف آئے، اللہ کے قرآن کی طرف آئے۔ ہمارا اخلاق اتنا اونچا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں ان کے بارے میں رب العالمین نے خود اعلان کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمارے وہ پیغمبر وہ انسان کے وہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، تو اس نبی کے ماننے والے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی اخلاق کے اعلیٰ معیار پر ہونا چاہیے۔ مسلمان صرف یہ نہیں کہ ہمارا نام ہو گیا مسلمان والا اور بس ہو گیا، کافی نہیں، بلکہ ہم چلتا پھرتا مسلمان نظر آئے، ہمارے کپڑوں سے مسلمانی نظر آئے، ہمارے لباس سے مسلمانی نظر آئے۔ ہم جب بات کریں تو سامنے والا سمجھ جائے کہ یہ نہیں، یہ مسلمان بات کر رہا ہے۔ جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو سمجھ جائے لوگ کہ یہ معاملہ کرنے والا یہ مسلمان ہے، یہ اس کے ساتھ اگر ہم تجارت کریں گے تو 1 روپے کا بھی ہمیں گھاٹا نہیں ہونے والا۔ ایسا بلند کردار بنائیے، ایسا بلند کردار بنائیے کہ ہمیں دیکھ کر کے وہ اسلام سے متاثر ہو۔ افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا کردار اتنا گھٹیا ہو گیا ہے، ہم مسلمانوں کو دیکھ کر کے لوگ سوچتا ہے کہ واقعتاً یہ مسلمان ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ہمارا اسلام جو کچھ کتابوں میں وہ کچھ اور ہی اسلام ہے، اور مسلمانوں کو جو دیکھا جاتا ہے عملی طور پر وہ اور ہی مسلمان ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، وہ کام کیا کرو کہ تمہارا کردار جو ہے تمہارے لفظ سے پہلے لوگوں کو متاثر کرے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ یاد رکھیے کہ ہمارا اخلاق اتنا اونچا ہونا چاہیے، خصوصاً آج کے ہندوستانی ماحول میں، کہ جب حالات مکہ کے اتنے بدترین ہو گئے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی نے چاہا کہ مکہ چھوڑ کر کے میں کسی اور بستی چلا جاتا ہوں، کسی اور ملک چلا جاتا ہوں، اور حضرت ابو بکر نکل بھی گئے تھے۔ بارڈر پر کسی غیر مسلم نے دیکھا، ابن دغنہ شاید ان کا نام تھا، انہوں نے کہا اے ابو بکر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا مثلک یا ابا بکر لا یخرج ولا یخرج، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے جیسا مثالی انسان، آپ کے جیسا اتنا بہترین کیریکٹر والا انسان، آپ کے جیسا اونچے اخلاق والا انسان وہ نہ تو خود اپنے سماج کو چھوڑ سکتا ہے اور نہ ہی سماج کے کسی آدمی کو ادھیکار ہے کہ ایسے نیک انسان کو اس کو سماج سے بائیکاٹ کر دے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان بھی اپنا کردار ایسا بنا لیں کہ ابن دغنہ جیسے آج مسلمان جو ہندوستان میں جو غیر مسلم بہت سارے ابن دغنہ ایسے ہوں گے جو ہمیں آ کر کے روکے، وہ ہمیں بھگانے کی نہیں بلکہ وہ ہمیں گلے لگانے کی بات کرے اور کہے کہ مسلمان جیسا کردار والا انسان ہندوستان کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ یہ کردار ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اعلیٰ اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے۔ آگے دوسرے پیغام کے طور پر اسی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور یہ کہیے، فخر سے کہیے کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اپنے آپ کے اسلام پر ہمیں شرم نہیں ہونا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور پوری دنیا کے سامنے علی الاعلان ہم بول سکتے ہیں کہ ہم اس اسلام کو ماننے والے ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جس مذہب کو اللہ رب العالمین نے اختیار کیا ہے، اور اس مذہب کے ماننے والے اپنے آپ کو کبھی گرا ہوا نہیں سمجھ سکتا ہے، اپنے آپ کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھ سکتا۔ ہم دوسروں سے مرعوب کیوں ہوتے؟ ہمیشہ جس میدان میں بھی جائیے، جہاں رہیے، یورپ میں رہیے، امریکہ میں رہیے، جاپان میں رہیے، جہاں بھی رہیے، فخر سے کہیے وقال اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، ہمارا کردار مسلمانوں جیسا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ تاریخی جملہ یاد رکھیے گا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اسلام کی وجہ سے عزت بخشا ہے۔ وَمَهْمَا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، جو انسان اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں وہ چاہے گا کہ ہماری عزت ہے، أَذَلَّنَا
اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا، رسوا کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں اور نوجوانوں، اسلام ہی ہمارا اصل سرمایہ ہے، اور ہمیں فخر ہونی چاہیے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسلام ہے جس نے ہمیں عزت بخشی ہے، اور اسلام کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں ہم جائیں گے تو ہم عزت نہیں ذلیل ہو جائیں گے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے، آج ہمارا کردار اور ہمارا جو انداز بیان کیا ہو گیا ہے، ہم لوگوں سے مرعوب ہیں۔ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم بولنے میں ڈر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بولنے میں ڈر محسوس کرتے ہیں کہ شرم محسوس ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اپنا حلیہ ہم چھپاتے ہیں، اپنے تہذیب کو ہم چھپاتے ہیں، اپنی پہچان کو ہم مٹا دیتے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ کتنے نوجوان یہاں ہیں جسے دیکھ کر کے لوگ کہیں کہ واقعتاً یہ مسلمان ہے۔ آج مسلمان نوجوانوں کا حال دیکھیے، ان کا لباس دیکھیے، ان کے کپڑے دیکھیے، ان کا ہیئر اسٹائل دیکھیے۔ عید کے نام پر انہوں نے کیسا کیسا ہیئر اسٹائل کروایا ہوا۔ کسی کو رسول اللہ سے محبت نہیں، کسی کو اپنے اسلام پر فخر نہیں ہے۔ فخر ہے تو کس پر؟ کسی لہنگڑے پر فخر ہے۔ فخر ہے تو کس پر؟ جو سماج کا گندا انسان ہوتا ہے اس پہ فخر کرتے ہیں۔ جو انسان اس دنیا کا سب سے اہم انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے، اس انسان کو اپنا ماڈل بنائیے اور ہمیشہ کہیے کہ میں مسلمان ہوں، اور مسلمان ہونے پہ مجھے کوئی لاج اور شرم نہیں، بلکہ مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ اور آگے تیسرے پیغام کے طور پر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، برائی اور بھلائی، بدی اور نیکی، گناہ اور ثواب دونوں ایک نہیں ہو سکتا ہے۔ نیکی نیکی ہے اور ہر حال میں وہ نیکی ہے، نیکی کرتے ہوئے ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے، اور برائی برائی ہے، وہ ہر حال میں برائی ہے، ہمیں ہر حال میں برائی سے بچنا چاہیے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بڑا ہی اہم پیغام ہے یہ، ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کیا فرمایا گیا؟ کہ جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے اس کا تم بدلہ دو تو اچھے طریقے سے اس کا بدلہ دو۔ سامنے والا آپ کو گالی دیتا ہے تو گالی کا جواب گالی سے نہیں بلکہ دعاؤں سے نوازیے۔ سامنے والا اگر آپ پہ پتھر مارتا ہے تو پتھر کا جواب پتھر سے نہیں بلکہ پھول برسا کے دیجیے۔ سامنے والا آپ کے ساتھ بے حرمتی کرتا ہے، آپ اس کی بے حرمتی نہیں کریے بلکہ آپ اس کا عزت کیجیے، اس کا سمان کیجیے۔ سامنے والا آپ کے ساتھ کتنا بھی برا ویوہار کیوں نہ کرے، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، اس کا مقابلہ آپ اچھے اخلاق سے کیجیے، کیونکہ سامنے والا کب تک آپ کا برا چاہے گا، کب تک وہ آپ کو گالی دے گا۔ وہ آپ کو گالی دے رہا، آپ اس کو دعا دے رہے ہیں، وہ آپ پہ پتھر برسا رہا، آپ اس کو پھول برسا رہے ہیں، تو کون سا ایسا مردود انسان ہوگا اور کون سا ایسا ظالم انسان ہوگا کہ ہمیشہ آپ کو ستاتا رہے گا؟ نہیں، ایک دن وہ خود سدھر جائے گا، کہے گا یہ کیسا مسلمان ہے، یہ کیسا انسان ہے، میں اسے ہمیشہ ستاتا ہوں، مارتا ہوں، کچلتا ہوں، اور یہ وہ بندہ ہے، یہ وہ بندہ ہے جو کبھی مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیا، کبھی گالی نہیں دیا، کبھی مجھے تانا نہیں دیا۔ ایسا مسلمان بنیے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے آیا تھا، جو ہمارے نبی کو کہتے تھے مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چہرے سے ہے تو محمد الرسول اللہ سے ہے، ایسا ڈائلاگ بولنے والے دشمن بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے تھے، آپ کا اخلاق اتنا اونچا تھا، آپ کا کردار اتنا اونچا تھا، آپ دشمنوں سے بھی ایسا ویوہار کرتے تھے کہ سامنے والا دشمن جو آپ کا قتل کرنے کے لیے آیا تھا وہ آپ پر اپنی جان نچھاور کرنے والا بن جایا کرتا تھا۔ ثمامہ بن عسال رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ سامنے رکھیے۔ ثمامہ بن عسال رضی اللہ عنہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو صحابہ کرام نے ان کو گرفتار کر لیا، قید کر لیا، وہ قیدی ہے، اور ان کو مسجد نبوی میں آ کر کے باندھ دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں، ثمامہ کیا کہتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو ثمامہ نے کیا کہا کہ اگر آپ مجھے مار دیتے ہیں، میری گردن اڑا دیتے ہیں تو آپ کا حق ہے، کیونکہ میں نے بہت سارے مسلمانوں کا قتل کیا، میں نے بہت سارے جنگیں لڑی اسلام کے خلاف، یہ آپ کا حق ہے، آپ چاہے تو میری گردن اڑا سکتے ہیں، یہ حق ہے آپ کا۔ اگر آپ چاہتے ہیں مجھے معاف کر دیں تو آپ اچھے انسان پہ آپ رحم کیجیے گا اور اس کا میں شکریہ ادا کروں گا، اور نہیں اگر آپ کو دنیا کی دولت چاہیے تو میں دنیا کا سب سے امیر انسان آپ کو بنا دوں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، پوچھ کر کے چلے گئے۔
دوسرا دن بھی آئے, نماز پڑھائے, اور نماز پڑھنے کے بعد ان سے پوچھتے کیا ہو اسامہ سمامہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میں نے کہہ دیا جو پہلی بات وہی چیز ہے. تیسرا دن بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا سمامہ کچھ کہنا چاہتے ہو, کیا کرے تمہارے ساتھ؟ کہا کہ میں نے کہہ دیا اگر آپ قتل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں, اور اگر آپ جو ہے دولت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے. پیارے نبی نے کہا صحابہ سے ارے اس کو چھوڑ دو, اسے چھوڑ دو, قربان جائیے وہ نبی ہے جس نبی کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا. جو انسان اس انسان کے ساتھ اتنا پریم سے بات کرنا, اتنے اچھے اخلاق سے پیش آنا, اور 3 دن کے بعد ان کو کہا کہ چھوڑ دو. صحابہ من السال جاتے ہیں, فوراً بغل میں ایک باغ ہوتا ہے, وہاں جا کر کے نہا دھو کر کے فوراً پیارے نبی کے دربار میں آتے ہیں, اور آتے ہی کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اے اللہ کے نبی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اے اللہ کے نبی جب میں آیا تھا آپ کے پاس تو قسم سے کہتا ہوں کہ آپ میرے نزدیک آپ کا چہرہ اس دنیا کا سب سے گھٹیا چہرہ تھا, اور اللہ کی قسم جب میں ابھی آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ کا اخلاق دیکھا ہوں تو آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ سے پیارا چہرہ میرے نظر میں آج دنیا میں کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. تو یہی پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم دنیا والوں کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتا ہے وہ مت دیکھیے, ہم اپنا سلوک اچھا بنائیں, اور پوری دنیا کے پورے ہندوستان کے مسلمان اگر اپنا اخلاق ہمارے نبی کے جیسا اخلاق کر لیں تو دنیا میں پورے ہندوستان میں امن قائم ہو جائے گا, پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گی. ہوتا کیا ہے, ہمیں کوئی کہتا ایک ہے, ہم اس کے جواب میں 2 دیتے ہیں, یہیں سے دنگے ہوتے ہیں, یہیں سے فساد ہوتے ہیں. برداشت کرنے کی قوت پیدا کیجیے اور نبی کی سیرت پیدا کیجیے کہ سامنے والا اگر گالی دے تو ہمیں سے دعا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے اس عید کے پیغام کے طور پر ان چیزوں کو یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنے قول و عمل, اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کریں. ہم جہاں بھی رہیں اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر ہمیں فخر ہونا چاہیے, اور دشمنوں کے ساتھ بھی ہم اپنا سلوک جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سلوک کریں. اور عید کے طور پر کچھ باتیں میں آپ کے سامنے اور رکھ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ عید الفطر ہے, اور عید الفطر جو ہے یہ خوشی کا دن ہے, اور مسلمانوں کی 2 ہی عید ہے, مسلمانوں کی 2 ہی عید ہے. اس میں خوشی کا اظہار ہونا چاہیے, ہمیں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. خوشی کا اظہار کیسے کریں گے؟ سنیما ہال جا کر کے کیا, شیطانوں کو خوش کر کے کیا, یا عجیب عجیب نمونے بن کر کے نہیں. خوشی کا اظہار بھی اسلامی طریقے سے ہونا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم خوشی کا اظہار کیا کرتے تھے, لوگوں کے گھر جایا کرتے تھے. آپ بھی لوگوں کے گھر جائیے, کسی اور کے گھر نہیں جانا ہے, اپنے پڑوسی کے گھر جائیے, اپنے رشتہ دار کے گھر جائیے. آج کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بیمار ہیں, عیدگاہ میں نہیں آ پائے ہوں گے, ان کی بیماری پرسوں کر لیجیے, تیمارداری کر لیجیے. عید کا بہانہ بھی ہو جائے گا, خوشی بھی مل جائے گی, اور تیمارداری بھی ہو جائے گی. آپ کا وہ بھائی جس سے آپ کی دشمنی ہو گئی ہے, بڑھ کر کے سلام کر لیجیے. جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ انسان مہان ہوتا ہے, جو انسان اکڑ کے رہتا ہے وہ انسان مہان نہیں کہلاتا. تو آج کی عید کی سچی خوشی میں اپنے پڑوسیوں کو شامل کیجیے, غریبوں کو شامل کر لیجیے, اپنے رشتہ داروں کو شامل کر لیجیے. ایک دوسرے کے گھر جائیے, عید ملن کیجیے, کھائیے پیجیے, موج مستی کیجیے. موج مستی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسلام کے خلاف کام کریں. پیار بھرے الفاظ 2 منٹ مل کے آ جائیے, دیکھیے یقین مانیے کہ سچی خوشی آپ کو محسوس ہوگی. اسی طرح سے عید کی خوشی کے موقع پر صحابہ کرام جو ہے کھیل کود کیا کرتے تھے, اور اسلام کھیل کود سے منع نہیں کرتا ہے. صحابہ کرام کھیلا کرتے تھے عید کی خوشی کے طور پر. حبشی صحابہ کرام مسجد نبوی میں جا کر کے کرتب کیا کرتے تھے, کرتب تلوار بازی کا یا جو بھی ہو, کشتی وغیرہ کا, اس طرح کا کرتب ہوا کرتا تھا. تو صحابہ کرام کے اس نقش عمل پر چلتے ہوئے ہم لوگ بھی کیوں نہیں عید کی خوشی منائیں. اور اسی لیے آج کے نوجوانوں نے, رہیکا سماج کے نوجوانوں نے اسی عید کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے عصر کے بعد ایک پروگرام رکھا. عصر کے بعد کھیل پرتیوگتا کے نام پہ, چونکہ عید کی خوشی ہے, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا تھوڑا سا کھیل ہو جائے گا, پورا مزہ آئے گا. ہمارے بزرگ لوگ بھی آئیں گے, ان سے بھی ہم کھلوائیں گے تو ان کو اپنا بچپنا یاد آئے گا, کتنی خوشی محسوس ہوگی. اور اسی موقع پر اپنے گاؤں کے 2 عظیم شخصیت, اپنے 2 بزرگ علماء, فضیلت الشیخ مولانا اعجاز صاحب سلفی اور فضیلت الشیخ مولانا عزیز الرب صاحب فیضی حفظہ اللہ, یہ دونوں بزرگ عالم ہیں. عالموں کی قدر کیجیے, یہ لوگ دنیا میں زندہ ہے.
जीते जी कदर कर लीजिए। हम लोग कदर कब करते हैं? जब मर जाता है तब हमें याद आता है ओ बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, हमने कदर नहीं किया। अभी जिंदा है वो, इस नेमत की कदर कर लीजिए और उसी कदर के तौर पर बस थोड़ी सी हमारी तरफ से कोई तोहफा या उनके सम्मान में बस थोड़ा सा प्रोग्राम रखा गया है। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग भी आइए और इस ईद की खुशी में हमारे साथ आप लोग भी शामिल होइए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम हम लोगों ने जो रमज़ान के रोज़े रखे हैं, मौला करीम हमारी इन इबादतों और रोज़ों का अल्लाह कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम हमने जो भी टूटी फूटी इबादतें की हैं, परवरदिगार हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह जो मजदूरों का जो उजरत देने वाला है, उजरत देने वाला है, परवरदिगार आलम आज हम सबको तू उजरत से नवाज दे, हम सबको तू बख्श दे, हमारे गुनाहों को तू बख्श दे। परवरदिगारा जिस तरह हम लोग रमज़ान में इबादत गुजारा करते थे, इबादत वाली ज़िंदगी गुजारते थे, रमज़ान के बाद भी ऐसा ही हमें इबादत वाला बना के रख, नमाजी बना के रख, कुरान की तिलावत करने वाला बना के रख। मौला करीम हम में से जो लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे, परवरदिगारा अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। परवरदिगारा जो लोग बीमार हैं और वो तड़प रहे हैं कि आज हम भी ईदगाह में जाकर के इमाम के साथ नमाज पढ़ते, परवरदिगारा उनकी तड़प को सुन लीजिए, उनको सेहतियाबी दे दीजिए मौला करीम, उनको शिफा फरमा दीजिए मौला करीम। अल्लाह कुछ लोग हैं जो कंगाल हैं, मफलूकुल हाल है मौला करीम, वो रुपये को तरस रहा है, परवरदिगारा तो उन पर रहम फरमा दे और उनको गैब के जरिए से रिज़्क़ में फरावानी अता फरमा दे मौला करीम। जो नौजवान जो हैं जो हमारे सही राह से भटक गए हैं, नशे के आदी हो गए हैं, गलत तरीके के आदी हो गए, चोर उचक्का बन गए, अल्लाह उन सब नौजवानों को तू हिदायत फरमा दे, अल्लाह सबको नशा से मुक्त फरमा दे मौला करीम। हमारे इस समाज को अमन वाला समाज बना दे, हमारे इस हिंदुस्तान को अमन वाला समाज बना दे मौला करीम। ये जहाँ भी हम रहे अल्लाह हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। परवरदिगारा आज हम सब लोग अपने परिवार के साथ, अपने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों के साथ नया नया कपड़ा पहनते हुए ईदगाह में तशरीफ लाए। उस फ़लस्तीन को भी याद कर लीजिए जहाँ बच्चों पे बम फोड़ा जा रहा है, जहाँ मासूम बच्चे जो है हॉस्पिटलाइज हैं, वो तड़प रहे हैं ज़िंदगी और मौत की भीख मांग रहे हैं। ऐ मौला करीम उन पे भी रहम फरमा दीजिए परवरदिगारा, अल्लाह उनका भी ख्याल कर लीजिए परवरदिगारा। अल्लाह हम लोग जहाँ तक हो सके उनकी मदद कर सकते हैं, हम मजबूर है मौला, हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जो भी फ़लस्तीन में मजलूमीन मुसलमान हैं, जो ये मासूम बच्चे हैं, अल्लाह इन सब पे तू रहम फरमा दीजिए। पूरी दुनिया इंसानियत के मुसलमान पे तू रहम फरमा दे मौला करीम, तू रहम करने वाला है, तू अरहमुर राहिमीन मौला करीम। हम लोग रहम के भिखारी हैं, आज हम रहम की भीख मांग रहे हैं, हम सारे मुसलमानों पर तू रहम फरमा दे मौला करीम। हम लोगों का अखलाक इतना अच्छा बना दे, हमारा किरदार इतना अच्छा बना दे मौला करीम कि हमारे किरदार को देखकर, हमारे अखलाक को देख करके लोग मुतासिर हो और लोग इस्लाम से करीब हो, इस्लाम की नफरतें खत्म हो और हम लोगों को ऐसा किरदार वाला बना मौला करीम, सबके साथ हुस्न सलूक करने वाला बना दे। जो कर्जदार है उनके कर्जों को दूर फरमा दे मौला करीम, जो बीमार है उनकी बीमारियों को दूर फरमा दे, जो मर चुके हैं अल्लाह उनके गुनाहों को मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह जो भी जहाँ मजलूम है, जिसकी जो ज़रूरत जायज़ है मौला करीम, उन सब की ज़रूरतों को पूरा फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।